بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سرخ چادروں کو اتارنا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لیں۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں اس قسم کے واقعات کا کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہاں ہماری زندگی کے اعتبار سے ان پر تعجب ہوتا ہے۔ ان حضرات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ بن مسعود جب صلح حدیبیہ میں، جس کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے، کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا بڑا غور سے مطالعہ کیا تھا اور مکہ واپس جا کر کفار سے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں قاصد بن کر گیا ہوں، فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہاں یہ بات نہیں دیکھی کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ کبھی ان کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ اس کو منہ اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر شخص دوڑتا ہے کہ تعمیل کرے، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی بدن پر ملنے اور لینے کے واسطے ایسے دوڑتے ہیں گویا کہ آپس میں جنگ و جدل ہو جاوے گا، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں، کوئی شخص ان کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ویل رضی اللہ تعالی عنہ کا ذباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔ ویل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبابٌ ذبابٌ، میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا ہے۔ فائدہ: ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں اور بری چیز کے بھی۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حسب معمول سلام کیا، چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو چکا تھا، حضور نے جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مختلف خیالات نے مجھے آ گھیرا، کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضگی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، تب جان میں جان آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مت کرنے